وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. حضرات گرامی قدر، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی، فیت کار یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. حضرات ذی وقار، سیدنا و مولانا امام حسین علیہ السلام وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کی شان کے متعلق خالق کائنات فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ان کو اپنی مبارک ردا، اپنی مبارک کساء کے اندر لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں. آج ان کی ہستی کو قرآن کریم کے تناظر میں دیکھنے کے لیے ہم نے اپنے چینل پر مدعو کیا ہے. ملک پاکستان کے نامور اسکالر، کئی کتابوں کے مصنف، سینکڑوں آرٹیکلز کے مصنف اور متعدد ٹی وی چینلز پر اپنے اظہار خیالات جو کر چکے ہیں، اور ان کی تحقیق، تصنیف، ان کے مقالات کے ذریعے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ اوور دا ورلڈ وہ ایک فیمس شخصیت ہیں. میری مراد حضرت مولانا علامہ پروفیسر ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، امام حسین پاک اور قرآن، معرف قرآن اور امام حسین پاک کی عظمت، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور معرف حسین علیہ السلام کے حوالے سے جاری و ساری ہے. تو آج کی نشست میں ہم اسی عنوان کا ایک منفرد پہلو پیش کریں گے. قرآن اور حسین صرف ہمارے عنوان کا تصور ہی نہیں، بلکہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے اللہ کے امر سے ان دونوں حقیقتوں کو ایک تشخص میں، ایک عنوان میں بیان فرمایا ہے. اور اس عنوان کی جو عظمت ہے اور اس عنوان کے اندر جو چھپے ہوئے کرداروں کا تقدس ہے، وہ اس قدر محترم ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو معیار دین بنا دیا ہے. اب ان تصورات پر جس وقت ہم غور و فکر کرتے ہیں تو سارے دین کا اثاثہ جو احکام اور شرائع کے اعتبار سے ہمیں محسوس ہم کرتے ہیں، انسانی تاریخ کے اندر یہ ایک ایسا حسین امتزاج ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا اعتماد کرا پائے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ایک خاص مقصد کے لیے ہے.
بلکہ سابق انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری بھی ایک خاص مقصد کے لیے تھی۔ انسان کے اندر فطرتاً وہ 5 چیزیں موجود ہیں جو حیوان کے اندر بھی موجود ہیں۔ جوہر، جسم نامی، اساس، متحرک، بالارادہ، یہ 5 چیزیں، اور جسم مطلق، 5 چیزیں ہر بہتر محسوس کے اندر موجود ہیں۔ اور جو بہتر محسوس نہیں ہے، یعنی ذی روح نہیں ہے، اس کے اندر بھی ان اشیاء میں سے کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور موجود ہے۔ جوہر سے مراد وہ حقیقت جس پر تمام باقی معاملات جو ہیں وہ منطبق ہوتے ہیں۔ جسم نامی سے مراد بڑھنے والا جسم، جسم مطلق سے مراد جس کا حجم ہو، لمبائی ہو، چوڑائی ہو اور پھیلاؤ ہو، جس کا جغرافیہ ہو، وہ جسم مطلق ہے۔ حساس، جس کو ہاتھ لگانے سے وہ محسوس کرے، اور متحرک بالارادہ، یعنی اپنے ارادے سے حرکت کرنا۔ بالطبع یہ 5 چیزیں ہر ذی روح کے اندر موجود ہیں۔ تو جو انسان کے لیے ان 5 چیزوں کے اندر جو حقیقت ہے، جو ان 5 حقیقتوں سے انسان کو ممتاز کرتی ہے، حالانکہ بالطبع انسان کے اندر یہ بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی انسان ان حقیقتوں سے اپنے اس عظمت مآب مقام پر منفرد نظر آتا ہے۔ اس کی خاص ایک وجہ ہے، اور اس کی خاص وجہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس کے اندر ایک ملکات کا ایک ایسا تصور قائم فرمایا ہے، نعمت فرمائی ہے کہ اسے دریا بندہ معقولات کہا جاتا ہے، یعنی چیزوں کے سمجھنے کا اور ان کی ترتیب کا اور ان کے استعمال کا، ان کے حقائق تک رسائی کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے شعور عطا فرمایا ہے۔ اس لیے منطقی اصطلاح میں اسے حیوان ناطق کہا جاتا ہے، اور ناطق اسے کہتے ہیں جو حقائق کو سمجھنے کی اپنا صلاحیت رکھتا ہو۔ تو یہ وہ چیز ہے امتیازی، یہ وہ حقیقت ہے جو انسان کو غیر انسان سے ممتاز کرتی ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے انسان کی انسانیت کی شناخت ہے۔ اس لیے وحدہ لا شریک نے حضرت انسان کو اپنے الوہی نظام کا خلیفہ بنا دیا ہے۔ انسانیت جب پھیلی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو قرآن کریم نے انسانیت کے پھیلاؤ کا جو مبدا بیان فرمایا کہ وہ ایک مرد اور ایک عورت کے تعلق سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کو پھیلا دیا گیا ہے، چونکہ بالطبع ہر احساس اور ہر چیز ہر ایک فطرت کے ساتھ موجود تھی۔ جب تک انسان اپنے شعور کی بالادگی میں رہا، شعور کے تحت اس کے حرکات و سکنات رہے، تو انسان ترقی پذیر رہا، انسانیت کے تصور میں رہا۔ جب اس کے شعور پر اس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، بہیمیت غالب آ جاتی ہے، تو اس تصور میں انسان انہی جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے جس طرح دوسرے جانور ہیں، کہ اس طرح اس کے اندر طول عمق اور عرض موجود ہے، یعنی لمبائی چوڑائی کے تصور موجود ہیں، حساس ہے، متحرک بالارادہ ہے، خورد و نوش وہ اپنے طرز سے کرتا ہے، انسان اپنے طرز سے کرتا ہے، لیکن وہی چیزیں یہ کھاتا پیتا ہے اور سانس لیتا ہے، اور اس کے اندر بھی روح کا تسلسل موجود ہے، سانسوں کی ربق موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان جو ہے انہی صورتوں میں جب اس کے اندر جو ملکہ رکھا قدرت نے عقل اور شعور کا اور فہم کا اور اپنی معرفت کا، جب اس ملکے سے ہٹتا ہے، اس ملکے کے اوپر ان احوال کے اوپر اس کی بہیمیت جو ہے، وہ فطرت جو ہے وہ اس کی غالب آ جاتی ہے، تو اس وقت وہ انسانیت کے دائرے سے ہٹ جاتا ہے۔ اور جس طرح قدرت نے آسمانی کائنات کا ایک نظام قائم کیا ہے کہ سیاروں کے اندر وہ میکنزم رکھا ہے، ان کے اندر میگنیٹ پاور رکھی ہے کہ سیارے اپنے مدار میں رہیں تو وہ مفید ہیں کائنات کے لیے، اور اپنے مدار سے ہٹ جائیں تو خود بھی نقصان کا باعث ہیں اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے۔ فرانس کے اندر کسی زمانے میں سیاب ثاقب کے کچھ چند ٹکڑے گرے تھے، ابھی تک وہ خطان نہیں پر ہو پائے۔ تو جس چیز کو قدرت نے جو ڈومین دی ہے،
قدرت نے جو ماحول دیا ہے، قدرت نے اس کے لیے جس جغرافیے کا تعین کیا اپنی حکمت بالغہ کے مطابق، اس میں رہے تو وہ چیز خود بھی مفید ہے، مستفید بھی ہے، مفید بھی ہے، اور جو چیز اپنے دائرے سے ہٹتی ہے تو ظاہر ہے وہ خود بھی نقصان میں ہے اور آگے بھی نقصان ہے، اگلے لوگ بھی نقصان میں ہیں۔ تو اب اس تصور فطرت کو جس وقت قدرت نے دیکھا کہ انسان کے ان بہیمی جذبات کے کنٹرول کے لیے کوئی ایسی ڈومین، کوئی ایسا تصور، کوئی ایسا ماحول، کوئی ایسا جغرافیہ تیار کیا جائے جس کے اندر رہ کر انسان انسانیت کی معراج تک جا پہنچے اور بقائے انسانیت اور اس کی معاشرت کا تقدس جو ہے وہ بحال رہے۔ تو اب اس اعتبار سے اللہ وحدہ لا شریک نے اس آوارہ منش فطرت کے اس پیکر کو ایک زاویہ دیا، ایک نظریہ دیا، ایک وحدت کی، ایک عظمت کی ایک روشنی عطا فرمائی، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ محض خیال اور عقیدہ نہیں ہے، یہی بھول ہے ہماری کہ ہم نے اسے نظریہ سمجھا، عقیدہ سمجھا، اسلام کی بنا سمجھا۔ تو بھائی اللہ کے بندو، اس کی فلسفی تو دیکھو، یہ محض نظریہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نظام ہے، الوہی نظام کی پہلی اکائی ہے۔ اس وقت قلب و روح کے اندر، ذہنی خیالوں کے اندر اور ارتعاش فطرت کے اندر اور فکر کی ان کونوں کے اندر جب اس کا نور سما جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے، تو اس فطرت کی، اس سے جو پیکر خاکی جو ظلمت کدا ہے، آب پانی ہوا اور مٹی کے امیزے سے بنایا گیا ہے، جو سلسال مسنون سے بنا ہے، جلے ہوئے گارے سے بنا ہے، جب اس ظلمت کدے کے اندر وہ شعور آتا ہے لا الہ الا اللہ کا، وہ نور آتا ہے، تو یہ ظلمت کدا خود بھی مفید ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی، دوسرے سے بھی استفادہ کرتا ہے۔ تو یہ اس وقت خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کی گواہی بن جاتا ہے کہ بیکر کے اندر تو وہی محسوسات رکھتا ہے لیکن کردار میں اتنا بلند ہے کہ اس وقت وہ کہاں کہاں وہ سیر کر رہا ہے، کہاں کہاں اس کے تقدس ماب جذبوں کو تکریم کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ملکوتی فرشتے بھی اسے سلام کرنے آتے ہیں اور اسی کے لیے جناب اللہ نے آخرت کا گھر جنت بھی تیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک خاص پس منظر کے تحت تھیں۔ وہ پس منظر کی پہلی حرمت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ من حیث الکلمہ ایک تکلم ضرور ہے، اور ہمارے یہاں مسلمانوں نے یہی کہا کہ یہ عقیدہ ہے۔ وہ عقیدے سے کے اندر کیا حقیقت ہے، عقیدے کی روشنی کے اندر جو حقائق پنہاں ہیں، ان حقائق پر ہم غور کریں گے تو ہمیں اسلام کی صحیح روشنی نظر آئے گی، اور قرآن کریم کی جو حکمت ہے وہ ہمارے اندر محسوس ہوگی، اور ہم ایک ایسی معاشرت تشکیل دے پائیں گے کہ جس پر فرشتے بھی رشک کیا کریں گے۔ اب آئیے، اس نظام کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے جس وقت اس کے میکنزم کو پھیلایا تو انسان کی جو بہمی جذبے تھے، حیوانی احساسات تھے، وہ کنٹرول ہو گئے، اور جب لا الہ الا اللہ کے مؤثرات اور نور نے غلبہ کیا تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ قابل تکریم ہے، اس کی فطرت میں اخوت کا نور پیدا ہو گیا۔ اسی کو قرآن کریم نے ٹائٹل کے طور پر کہہ دیا ہے کہ کل مومن اخوۃ۔ تو جس وقت انسانی فطرت اور طبائع کے اندر اخوت اور اخوت کا ایک جذبہ اور احساس بیدار ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی معاشرت جو ہے وہ تماشا گاہے انوار و تجلیات میں رہنے والے فرشتوں کی بن جایا کرتا ہے کہ یہ کیسے ہیں، ان کے احساسوں میں رکھا کیا گیا، فَعَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے احساسوں میں رکھی یہ چیزیں گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا شعور اتنا بلند ہو گیا ہے کہ یہ کالے گورے کی تمیز کو ختم کر کے بیٹھا ہے، یہ زبان، لسان، علاقائی سطح پر جو اختلافات تھے اس چیز کو ختم کر کے ایک آئینے میں اتر آیا ہے، اور اس کی تراش خراش کے اندر لا الہ الا اللہ نے وہ تاثیر پیدا کر دیا ہے کہ وہ باہمی تکریم کو اپنا ایمان سمجھ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے انسانی معاشرت جو ہے وہ ترقی پذیر ہوتی ہے، اور اخلاق عالیہ کی ان اقدار کے اندر اس کو یاد کیا جاتا ہے جن اخلاق کی اللہ نے اپنی نقود قدرت کی زبان سے پذیرائی فرمائی ہے۔ تو یہ ایک پس منظر تھا، اور اس پس منظر کی بقا کے لیے اللہ نے 7 لاکھ پیغمبروں کا اہتمام فرمایا، اور پھر جو انسانیت اس سے ہٹی رہی، لا الہ الا اللہ کے تقدس سے ہٹی رہی، ان کے اندر وہی بہیمی جذبات، حیوانی احساسات، مار داڑ اور نقصان اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی،
حقوق کا غصب کرنا اور فرائض سے سستی برتنا، جس سے نظم معاشرت انسانی جو ہے جہاں کہیں بھی ہو وہ بگڑ جاتا ہے۔ جہاں بیلنس زندگی چل رہی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت موجود ہے، جہاں زندگی اور لوگ وہ حقیقت سے وابستہ بھی ہیں عظمت یقین کے ساتھ، اور جہاں زندگی بیلنسڈ نہیں ہے تو سمجھو کہ اس کے پیچھے عوامل جو ہیں وہ رحمانی نہیں ہیں بلکہ شیطانی ہیں۔ تو یہ ایک نظام تھا لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی اپنے دور میں اس نظام کی نگرانی کرتا رہا اپنے ٹائٹل پر۔ آدم صفی اللہ عیدا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اب سید المرسلین کا زمانہ رحمت آیا تو آپ کا جو دائرہ کار تھا وہ انبیاء علیہ السلام سے زیادہ مختلف تھا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام طبقات اور قبائل اور مخصوص علاقوں کی سطح پر تھے، ان کا دائرہ نبوت جو ہے اور ان کی تبلیغات کا جو دائرہ کار ہے وہ ان علاقوں اور قومیتوں اور شخصیتوں اور بلکہ ایک ایک بندے پر دو دو پیغمبر بھی آئے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، سیدھا پھر بھی وہ نہیں ہوا، اور کبھی کسی امتی کے کبھی کسی پیغمبر کے دو امتی بھی ہیں، تین بھی ہیں۔ سب سے زیادہ تاریخی پس منظر میں جس امت کی تعداد جو ہے افرادی وہ زیادہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات بارہ سے بات ہے، 6 لاکھ کے قریب ان کے غالباً امتی تھے۔ تاہم اس کے باوجود بھی ان کی ساری قد و قامت کے باوجود بھی بنی اسرائیل کو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کیا تو وہ ادھر 40 دن چلے گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف کلام کے لیے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کی ذات بارہ صفات پیچھے رہ گئے۔ تو قوموں نے دیکھا کہ اب نگران تو رہا رہی، حالانکہ نگران تو وہ مقرر کر گئے تھے لیکن اس پر اعتماد نہیں کیا، تو وہ پھر ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهم البینات، یعنی آیات بینات کے باوجود بھی بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ کون سی انسانی فکری لیاقت ہے کہ خالق کی عبادت نہ کی جائے اور جو مخلوق جو خود مجبور ہے، جو گائے کو چارہ یہ خود ڈالا کرتے ہیں، بچڑے کو یہ چارہ خود ڈالا کرتے ہیں، پانی خود ڈالا کرتے ہیں، قلعے سے چھوڑ کر دوسری طرف پھر باندھا کرتے ہیں، پھر اس کی پوجا ہے، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ تاہم ایک زمانہ گزرتا رہا، اس پر یہ تراش خراش رہی انسانیت کی، پیغمبر آتے رہے، پیغمبر جاتا اور دوسرا آ جاتا، اور پہلے کے تبلیغات کے اندر اگر یہ لوگ منمانی کر کے کوئی تحریف کرتے تو دوسرا پیغمبر جو اس کی اصلاح کر دیتا تھا۔ اب حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب زمانہ عظمت آیا تو اس زمانہ عظمت کے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ میں یہاں ایک ذوق کی بات کیا کرتا ہوں، کیوں کیا گیا؟ ہر نبی جب تشریف لاتے اور تشریف لے جاتے تو اس کے بعد نبوت کی ضرورت محسوس ہوتی، اللہ نبی بھیج دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تَتْرَىٰ، ہم مسلسل رسول بھیجتے رہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو زیادہ ضرورت تھی کہ پوری انسانیت کا دائرہ کار جو تھا، پوری انسانیت کا دائرہ کار جو تھا، جہاں تک حجم تھا وہاں تک کے لیے اس چیز کی اہم ضرورت تھی، اور یہ مجبوری تھی کائنات کے واسیوں کے لیے۔ اس کے لیے تو اور رسولوں کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، لیکن کیوں نہیں ایسا ہوا؟ بس اسی پر میں قرآن کریم کا ایک حوالہ پیش کروں گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں اللہ نے وہ توانائی، وہ رعنائی حسن الوہیت کے وہ جلووں کی وہ تاثیر رکھی کہ پھر ان کی تعلیمات میں وہ بلاغت، ان کی تعلیمات میں وہ کمال، وہ اصول بیان فرما دیے گئے کہ پھر قیامت تک کے لیے کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اس لیے ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا، کیونکہ قرآن کریم نے جو تعلیمات بیان کی ہیں یہ بھی آفاقی ہیں، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعلیمات بیان فرمائی ہیں یہ بھی آفاقی ہیں۔ اس لیے تعلیمات الہیہ اور تعلیمات نبویہ کی آفاقیت جو ہے وہ اس قدر اس عروج پر ہے، یہ تعلیمات کی عظمت جو ہے کہ مزید کسی کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی گئی۔ ویسے بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مذہبی نقطہ نظر سے ہٹ کر ایک اس کا فلسفہ بھی ہے کہ اگر ضرورت ہوتی تو ایسا ہوتا، کیونکہ ضرورتوں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن لطافت نے پورا کر دی تھی، ساری کائنات کو اپنے نور نبوت کے جلووں سے بھر دیا تھا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی رسالت کا دائرہ کار کتنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میری مصطفیٰ ہے۔ تو قرآن کریم نے بھی یہی کہا، قل
نبوت کے لفظوں سے آپ اعلان کر دو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں پوری انسانیت کے لیے۔ اب حضور کے بعد ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا کہ ختم النبیین صرف حضور کی ذات ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اپنی علم حکمت بارگاہ کے تحت ختم نبوت کو اعلان کر دیا گیا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کی گنجائش ہی نہیں ہے کسی تصور سے۔ وہ کون سے کس اصول سے آ کر از سر نو نئی اصلاحات کرے گا؟ تو جب آخر الزمان نبی کی تعلیمات کا حجم اور جامعیت ہی اس قدر ہے کہ مزید کسی فکر انگیزی کی ضرورت ہی نہیں، نہ نبوت کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان کی غیر متبدل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیضان اس قدر بلند و بالا تھا کہ وحدہ لا شریک نے فیصلہ کیا کہ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا، تشریف لے جانا تھا۔ اس پر قیامت تک کے لیے انہی خطوط پر امت کو رہنا تھا جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے تھے۔ تو اب اس کے لیے الوہی حکمت اور نبوی حکمت نے طے کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کون سی ایسی ذات ہے جو ذوات قدسیہ قیامت تک کے لیے امت کے لیے نمونہ عمل بھی ہوں، نمونہ اخلاق بھی ہوں، نمونہ عظمت بھی ہوں، نمونہ رأفت اور رحمت بھی ہوں، اور ان کے اسوے میں اتنی طہارت ہو کہ کائنات کے کسی کے نقشہ خیال میں بھی یہ بات نہ گزر سکے کہ فلاں آدمی سے فلاں چیز سرزد ہوئی تھی۔ چونکہ جس وقت کائنات والوں کی طہارت کرنی ہے، اخلاق کی طہارت کرنی ہے، ذہنی طہارت کرنی ہے، رویوں کی طہارت کرنی ہے، اور ان کو انسانی اعتدال پر لے آنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کوئی نہ کوئی اسوہ ایسا ہو۔ تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے امر سے آنے والی امت، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اہتمام فرما دیا، اور اس اہتمام کا جو تصور دیا وہ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، اے لوگوں اب بقائے امت کے لیے، احیاء امت کے لیے دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، میری کتاب، اللہ کی کتاب اور میری اطرت۔ اب اس تصور میں جس وقت ہم دیکھتے ہیں کیا رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ کوئی جذباتی تھا، یا حفظ ما تقدم کے تحت ایک طبی غلبہ محبت آیا کہ اپنی اولاد کو اور اپنی آل کو اس قابل سمجھا کہ ان کے سپرد رحمت کر دی ساری امت اور قرآن کے سپرد رحمت کر دی؟ کیا یہ چیزیں کچھ جذباتی تھی، یا کہ وہ طبی احوال سے بندہ اپنی اولاد کو ترجیح دیتا ہے، یہ چیزیں تھیں؟ ہو سکتا ہے کسی کے نقشہ خیال میں یہ چیز آئے، لیکن یاد رکھو ناظرین کرام، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی اور اس نشاندہی کی جو گواہی ہے وہ ہم کسی تاریخی تسلسل میں نہیں پیش کر رہے، ہم کسی روایات کے تناظر میں پیش نہیں کر رہے۔ اس اعتماد کی جو گواہی ہے اہل بیت علیہ السلام نے اپنے کردار سے دی ہے۔ تو گویا نبی علیہ السلام کی ذات والا صفات نے اپنی بی ٹیم جو ہے وہ تیار جو فرمائی تھی، ان میں ترجیحاً اہل بیت علیہ السلام کو بیان فرمایا۔ تو نبوی یقین یہ تھا کہ میرے بعد طہارت کا اسوہ بھی یہی ہے، شجاعت کا اسوہ بھی یہی ہے، حمیت کا اسوہ بھی یہی ہے، شریعت کے لیے نمونہ عمل بھی یہی ہیں، اور ان کے آنکھ میں جو یطہرکم تطہیرا کا ایک نور پھیلا ہوا ہے۔ اب یہ نفوس قدسیہ جو ہیں کسی بھی حوالے سے زیادہ مستقیم سے ہٹ نہیں سکتے، تو اس لیے نبوت نے اعتماد فرمایا اور اللہ کے کہنے پر اعتماد فرمایا۔ اور کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود، یہ ایک پھیلی ہوئی رسی ہے، یہ ایک پھیلی ہوئی رسی ہے، اور اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، لہذا پیوستہ رہنا، وابستہ رہنا۔ اور یوں ہی اطرت پاک ہے، یہ دونوں حقیقتیں جڑی ہوئی ہیں، لن یفترقا،
گویا یہ بھی اللہ کی رسی ہیں، یعنی اللہ کا اعتماد ہے، ان کا قلب و روح کا تعلق ذات حق سے ہے، اور شفقتوں کا تعلق تمہاری ذات سے ہے، رحمتوں کا تعلق تمہاری ذات سے ہے، رویوں کی حرمت تمہاری ذات سے ہے، لہذا ان کو اسوہ بناؤ۔ ما ان تمسکتم، کیا نبوی جملہ ہے، خدا کے آسمان سے بھی بڑا ہے۔ ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم ان دونوں حقیقتوں سے جڑے رہو گے میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے، کبھی بھی، کیونکہ قرآن اور حسین، قرآن اور اہل بیت آپس میں جڑے ہوئے ہیں، نہ قرآن حسین سے جدا ہو سکتا ہے، نہ حسین قرآن سے جدا ہو سکتا ہے۔ اور اس بات کی عملی گواہی کربلا کی سرزمین نے بھی دی ہے کہ جب حسین کا سر وجود سے، تن سے جدا کر دیا گیا تھا، نیزے پر اسے اٹھایا گیا تھا، اس وقت بھی حسین کا سر بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہ میت کا وہ تصور جو ہے جو رسالت نے دیا ہے، اور صرف تصور نے دیا، اس کی گواہیاں مل رہی ہیں، اور سرزمین کربلا نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ بہرحال ما ان تمسکتم، تمسک کی جو ہے نا ایک علمی تعبیر یہ ہے کہ جس طرح ہم جس وقت ہمارے فقہا اخذ مسائل کرتے ہیں دلائل شرعیہ سے، تو اس وقت صورت حال یہ ہوتی ہے کہ وہ دلائل کی نوعیت کو دیکھتے ہیں، اور تدریج کو دیکھتے ہیں، درجات کو دیکھتے ہیں، اور مسائل کا اعتبار دیکھتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ان کو ملاتے ہیں، جو حسب مشیت الہی ہو اس کو شریعت کے اعتبار سے بیان کر دیا جاتا ہے، اور جو حسب مزاج رسول اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، جو اس سے ہٹ کر ہو اسے بیان نہیں کیا جاتا۔ یہی اخذ مسائل کا خاص طریقہ کار ہے۔ تو جب ان مسائل کی قوت میں، ان احکام کی قوت میں، جو مسائل احکام کی صورت میں بیان کی جاتے ہیں، جب ان کی قوت میں قرآن بطور گواہ نہ ہو تو وہ شریعت ہی نہیں بنتی۔ تو ایسے ہی اہل بیت علیہ السلام کے وجود مقدسہ خود شریعت کی بذات خود دلیل ہے، جس طرح قرآن دلیل ہے، یعنی جو یہ کہیں گے یا کریں گے وہی دین حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم آدر الحق کا حیث دار علی، اے اللہ جہاں علی ہو حق وہیں ہو، جہاں علی ہو وہ حق وہیں ہو، جہاں حق ہو وہیں علی ہو۔ تو یہ وہ تصور عظمت ہے جس کی مثال کائنات میں ان کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو دوستان محترم، اب یہ طے ہوا کہ یہ دونوں حقیقتیں اللہ کا بھی اعتماد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اعتماد ہے۔ اور قرآن کریم کی آپ تعلیمات دیکھ لیں، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہوں، خواہ وہ معاملات سے متعلق ہوں، خواہ وہ اخلاقیات سے متعلق ہوں، خواہ وہ معاشرت سے متعلق ہوں، خواہ وہ تہذیبوں کے متعلق ہوں، خواہ وہ تمدن کے اعتبار سے ہوں، خواہ وہ علاقائی ہوں، خواہ وہ بین الاقوامی ہوں، خواہ وہ مقامی ہوں، خواہ آفاقی ہوں، جتنی بھی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا کامل نمونہ ذات محمد کے بعد امام حسین ہے، ذات رسول کے بعد اہل بیت علیہ السلام۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد رحمت فرمایا ہے امت کو، کس کے؟ قرآن اور اہل بیت کے۔ اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا کہ فلا تقدموہما فتہلکوا، بھائی ان سے تقدم نہ کرنا یہ ہلاکت ہے۔ یہ کیا احتیاط ہے اور کیا حساس اعلان نبوت ہے کہ اہل بیت سے آگے بڑھنا ہلاکت ہے۔ ولا تکسروہما، اور ان کے وقار کو، ان کی شان میں کسر کرنا، ان کو چھوٹا سمجھنا، یہ بھی ہلاکت ہے۔ ولا تسبقوہما، ان سے سبقت بھی ہلاکت ہے۔ تو گویا ان سے جڑے رہو، قرآن سے بھی جڑے رہو اور حسین سے بھی جڑے رہو۔ حضور فرماتے ہیں پھر تمہاری ہدایت کا میں ضامن ہوں، نجات کا میں ضامن ہوں، کیونکہ یہ دونوں حقیقتیں خدا کا بھی اعتماد ہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد ہے۔ تو بھائی جب اللہ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان حقیقتوں پر اعتماد کیا ہے تو امت اعتماد کیوں نہیں کرتی؟ اور پھر ان کے جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں وہ بڑی عجیب ہیں۔ میں آپ کو ایک روایت پیش کرتا ہوں، حدیث، اور میں سمجھتا ہوں کہ امت آج اس حدیث پر غور کر لے تو میں پورے وثوق سے، یقین سے اور پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ امت وحدت کے نور سے بھی مسرور ہوگی، اور امت انسانیت کی معراج پر بھی جا پہنچے گی، اور امت نجات اور ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال کر دی جائے گی۔
وہ حدیث یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مولا کائنات علیہ السلام کا اور سیدہ پاک زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا نکاح کر رہے تھے، تو اس نکاح کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے جو قرابت دار ہیں ان کو بھی بلایا جائے، اور جو زعماء ہیں بنی ہاشم کے ان کو بھی بلایا جائے، اور جو زعماء صحابہ ہیں ان کو بھی بلایا جائے، یہ تقریب نکاح ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ باتیں بڑی معروف ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک حقیقت سے آج نقاب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر خدا کی بارگاہ میں یہ محبت کے جملے قبول ہو گئے تو میں سمجھوں گا میرے لیے دنیا اور آخرت کا یہ سرمایہ ہے۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان نفوس قدسیہ کو عرش پر جوڑ دیا ہے، اور اس انداز میں جوڑا ہے، اس عظمت اور حشمت ماب انداز میں جوڑا ہے، تو آپ ان کو زمین پر جوڑ دیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رفقاء آئے، احباب آئے، قرابت دار آئے، انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اس شادی کی میں جو شرکت کی، اس نکاح میں، اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ کسی نے کچھ تحفے تحائف پیش کیے، کسی نے کچھ دراہم اور دینار نظر کیے، جس طرح ہمارے سماج میں نیوتا ہوتا ہے، نیودرا ہوتا ہے، اس حوالے سے وہ چیزیں جس وقت آئیں تو خدا ذوالجلال کو یہ بات بڑی پسند آئی کہ آج اس شادی میں امت محمد اس انداز میں شریک ہے کہ اب اپنے فرد جذبات کے ساتھ وہ اپنے حیثیت اور اعتبار وقار کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ یہ نذرانے پیش کر رہے ہیں اور نیوتا پیش کر رہے ہیں۔ تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی کہ میرے حبیب، ہم بھی اس محبت میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس مرد البحرین کے اندر ہم بھی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور آپ ہمارے حصے کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ حصہ کیا تھا؟ فرمایا میں بھی اس شادی کے اندر جو نیوتا ڈال رہا ہوں، اپنی شایان شان ڈال رہا ہوں، انہوں نے اپنی حیثیت سے دیا ہے اور میں اپنے وقار سے دیتا ہوں، الوہی وقار سے۔ تو اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے بھر گئے، اور جو القاء ہوا حضور کے قلب رحمت پر، حضور نے اس کا اظہار فرمایا وَجَعَلَ نَسْلَهُمَا مَفَاتِيحَ الرَّحْمَةِ وَمَعَادِنَ الْحِكْمَةِ وَأَمْنَ الْأُمَّةِ۔ یہ تین اعتبارات اللہ وحدہ لا شریک نے نعمت اس شادی خانہ آبادی کی عظمت میں پیش فرمائیں، بطور نیوتا، بطور انعام، بطور محبت۔ فرمایا ان کی نسل جو ہے یہ اللہ کی ساری رحمتوں کے دروازے ہیں۔ یہ ہے تشخص، یہ ہے فطرت حسین کی پہلی حمیت اور عنوان، یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے نفوس قدسیہ کی خمیر کا وہ تقدس۔ اور یہ جذباتی فیصلہ نہیں، اللہ کی نظر نے، رسول اللہ کی نظر نے ان کے کرداروں کی حرمت کو دیکھا ہے، حرمت کو دیکھا ہے، اور ایثار الوفا کے ان کمالات کو دیکھا ہے کہ جس سے آگے کسی ایثار الوفا کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ تاہم اس وقت ناظرین کرام ہوا یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ تین نعمتیں عطا فرمائیں کہ ان کی اولاد اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں۔ دوستو، انسانی معاشرت کا بطور معاشرت چلنا باہمی رحمت اور شفقت اور محبت کے جذبوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو آپ تجربہ کر لیں، ہر اس پیکر خاکی کے اندر یہ تینوں نعمتیں موجود ہوں گی، تین عظمتیں موجود ہوگی جس کا تعلق اہل بیت سے جڑا ہوا ہے، کہ وہ رحم دل ہوگا، شفقت مآب ہوگا، سخاوت مآب ہوگا۔ ہم ابواب الرحمہ، یہ رحمتوں کے دروازے ہیں۔ ومعادن الحکمہ، تیسری چیز دانائی ہے، شعور ہے، یا علمی اعتبار سے سنت کا وہ نور ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میری اس اولاد کو، میری بیٹی اور مولا کائنات کی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے حکمت کی کانے بنایا ہے، جہاں سے خزائن حکمت امت کو ملے گے، اور اس حکمت سے جب امت وابستہ ہوگی تو امت رہے گی اور تر و تازہ رہے گی، اور جناب والا با اخلاق رہے گی، با کردار رہے گی، ترقی پذیر رہے گی، بلند و بالا رہے گی، بلکہ وہ تماشا گاہ نوریان بن جائے گی۔ یہ ہے وابستگی کا تعلق۔
اور پھر تیسرا جو انعام فرمایا وَأَمْنُ الْأُمَّةِ، اللہ نے اس جوڑے کی اولاد میں جو چیز رکھی ہے وہ یہ ہے امت کے امن عامہ کی جو نعمت ہے وہ ان کے دامن میں ہے، ان کی وابستگی میں۔ اب تین چیزوں کو اب ہم ملائیں تو انسانی وقار کے لیے یہ تینوں چیزیں مجبوری ہیں۔ رحمت الہی بھی مجبوری ہے، اور حکمت اور تدبر بھی مجبوری ہیں، اور امن عامہ بھی مجبوری ہے۔ یہ تینوں چیزیں اللہ نے اپنے خزانے سے اپنے محبوب کی آل پاک کو اس شادی کے تقدس میں یہ عطا فرمائیں۔ تو بھائی حسنین کریمین علیہ السلام کا وجود رحمت جو ہے وہ اللہ کے اعلان کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے مطابق ان حقیقتوں سے صرف آشنا ہی نہیں بلکہ ان حقیقتوں کے وہ مخزن ہیں۔ خدا کی رحمت کا خزانہ بھی اہل بیت ہیں، حسنین کریمین ہیں، اور خدا کی حکمت کا خزانہ بھی اہل بیت ہیں، اور امن امت کا، امن عامہ کا، انسانیت کا خزانہ بھی، امن کا خزانہ بھی اہل بیت علیہ السلام ہے۔ تو یہ وہ نیوتا تھا جو اس وقت قدرت نے اپنے محبوب کو وہ شادی خانہ آبادی کے خاص موقع پر دیا تھا۔ تو اب اس تصور رسالت کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک نے نشاندہی فرمائی ہے، تو ہم اس ایک طرف یہ نص نبوی دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا الوہی نظام دیکھتے ہیں، دوسری طرف اہل بیت علیہ السلام کے کردار اور سیرت کے تقدس میں اترتے ہیں، تو پھر ان کی سیرتیں اس عظمت کی گواہ بن گئی ہیں کہ ان کے وجودوں میں رحمت ہی رحمت ہے۔ اس حد تک تو وہ رحمت میں آگے چلے گئے کہ کوئی دشمن بھی آیا ہے اسے بھی شربت پلا دیا ہے۔ تو اہل بیت کے لیے جو کچھ بھی بیان ہوا ہے قرآن کے اندر، یہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زبان سے جو کچھ بھی بیان ہوا ہے، نہ تو یہ فرط جذبات تھے اور نہ ہی خیالات تھے، نہ ہی وہ اخلاق پروری کا وہ جو الزام آتا ہے، ایسا نہیں تھا۔ اہل بیت علیہ السلام کے کردار نے ثابت کیا ہے جو کچھ بھی ہمارے بیان میں، ہمارے بارے میں بیان کیا گیا ہے نصوص قدرت، نصوص نبوت کے اندر، ہمارا عمل، ہمارا کردار اس کی ایک عملی تصدیق ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں ایک میکنزم ہے امن عامہ کے لیے اور انسانیت کی بقا کے لیے، انسانی شرف اور احترام کے لیے۔ یہ تینوں چیزیں، رحمت بھی، حکمت بھی اور امن بھی، یہ تینوں چیزیں انسان کی فطری مجبوری ہیں، اور یہ کہاں سے ملے گی؟ واشنگٹن سے نہیں ملے گی، اور مانچسٹر سے نہیں ملے گی، فرانس سے، اٹلی سے یہ تینوں چیزیں نہیں ملے گی۔ وہاں بہمیت ملے گی اور انتشار کے جذبے ملیں گے۔ اگر یہ چیزیں انسانیت چاہتی ہے تو پھر جو ان حقیقتوں کے مخزن ہیں انہی کے دامن میں آئیں گے تو انہیں رحمت بھی ملے گی، حکمت بھی ملے گی اور امنیت بھی ملے گی۔ تو امنیت کے تصور میں جس وقت ہم ان کے ایثار اور وفا کے حرمت کو دیکھتے ہیں تو جتنا بھی قدم امام علی مقام علیہ السلام نے کربلا میں اٹھایا ہے اس کا بنیادی مقصد ہی امن تھا، کیونکہ طاغوت کے مد مقابل جب آئے، چونکہ طاغوت نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا تھا، قتل و غارت اور جناب والا تشدد کی جو فضا قائم تھی، اور جو ظلم، جبر اور استبداد کا ایک ماحول قائم تھا، اس کے لیے ضرورت تھی کہ امام علی مقام علیہ السلام اس طاغوتی نظام کے مد مقابل الوہی نظام لے کر آ جائیں، نبوی نظام لے کر آ جائیں، اس کی بحالی کے لیے وہ کردار دیں۔ انہوں نے اس اعتبار سے وہ کردار دیا۔ اس کردار کی ہی عظمت ہے کہ آج قرآن اصل حالت میں ہمارے سامنے ہے، اسوہ رسول کی تعبیرات ہمارے سامنے ہیں، اور سارے علوم دینیہ ہمارے سامنے ہے، اور امت کا ایک ٹائٹل ہمارے سامنے ہے۔ اگر ایسا کردار نہ دیا جاتا تو پھر نہ جانے کیا صورتحال بنتی۔ تو یہ چیزیں اس لیے بیان کر دی گئی کہ امت کی بقا جو ہے وہ دامن حسین میں ہے، امت کے شعور کی جو بلیدگی ہے وہ قدمین حسین میں ہے، اور امت کے اندر باہمی رحمت کا، رحم دلی کا جو اعتبار ہے وہ سیرت حسین اور سیرت اہل بیت علیہ السلام کے اندر موجود ہے۔ تاہم اس بات پر آپ غور کیجئے ناظرین کرام، ہم نے کبھی کوئی بات ایسی نہیں کی جس بات کا تصور قرآن میں موجود نہ ہو۔ قرآن کی دعوت کیا ہے؟ قرآن کی دعوت کیا ہے؟ ابلاغ دین کا فلسفہ کیا ہے؟ اور شریعت کی ترتیب اور ترغیب کیا ہے؟ شریعت کے اندر جو ترغیبات ہیں وہ کیا ہیں؟ شریعت کے مقاصد کیا ہیں؟ انسانی اصلاح ہے، اس کی علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور اصلاح کی جو بنیادی صورت ہے وہ یہی ہے کہ اصلاح پذیر تب ہوتا ہے انسان جس وقت اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے اور
قانون اور ضابطے کے مطابق چلیں، رسول اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق چلیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بعد جو کامل اعتماد فرمایا ہے وہ اپنی اہل بیت اور قرآن پر اعتماد فرمایا ہے۔ قرآن کے اندر جو کچھ قرآن کی تعلیمات ہیں وہ سارا اثاثہ جو ہے اہل بیت بالخصوص امام علی مقام علیہ السلام کے سیرت طیبہ کے اندر محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جو سیرت طیبہ ہے ان نفوس قدسیہ کی، ان کی تصدیق قرآن کریم کے ان آیات کے تقدس باب پیغامات میں ہے، اعلانات میں ہے۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہمیں ان امام علی مقام کا جو تشخص ہے آج ہمارے مذہبی ماحول کے اندر تسنن اور تشیع کے مابین اس اعتبار سے قائم ہے کہ کوئی ان کو اپنے طرز اسلوب سے مطلب اپناتا ہے، کوئی اپنے اسلوب سے اپناتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا انداز اپنے پاس رکھیں، ضرور ایسا ادا کریں، لیکن قلب و روح کی گرمی جب انگڑائی لے تو قبلہ حسین کی ذات ہو۔ جب خیالوں کا تقدس چاہتے ہو تو پھر حسین القرآن کے بغیر خیالات مقدس نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم ان کا اسوہ نہیں اپنائیں گے تب تک نہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے، نہ انسانیت آگے بڑھ سکتی ہے، نہ ہی معاشرت جو ہے وہ کسی اسلوب فطرت کے ساتھ چل سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے مقام کو سمجھیں، اور جس کی اتباع کا حکم دیا گیا علی الاطلاق، مجھے حیرت ہوتی ہے، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول کی اطاعت کی، اور خود صاحب رسالت کر رہے ہیں ان اتبعتموہ لن تضلوا بعدی ابدا، میری ذات کے بعد جو مطبوع حقیقتیں ہیں جن کی اتباع واجب ہے قرآن ہے اور اہل بیت ہیں۔ تو جب رسالت نے اس تصور میں اعتماد دے دیا ہے تو پھر امت اس تقسیم پر کیوں آ گئی ہے؟ امت نے یہ تصورات کیوں کھڑے ہیں؟ یہ حجرات اعتبارات سامنے رکھ کر عام امتی کو کیوں الجھایا جا رہا ہے؟ کس بنیاد پر الجھایا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ کیا کوئی دلیل بھی ایسی ہے کہ کوئی ایسا مقام ہے قرآن کریم کے حساس آیات میں یا ذات رسول کے حساس ارشادات میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے کسی کے پاس کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور حسین سے ہٹ کر اور کوئی راستہ ایسا ہے کائنات کے اندر کسی کے پاس کوئی دلیل؟ کوئی صاحب علم دے دے دلیل، عرب سے دے دے، عجم سے دے دے، بڑے بڑے فقیہ موجود ہیں، بڑے بڑے علم کے جناب تناور درخت موجود ہیں، کوئی بندہ تو ایک حرف کی دلیل ایسی دے دے کہ جو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا معارضہ دے دے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ہم نے جو تلاش خراش کی ہے وہی دین ہے، جو ہم نے حجروں میں بنایا ہے دین اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو کم از کم اگر چھوٹی بھی گالی دی ہے تو کفر کی گالی دی ہے، گمراہی کی گالی دی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو کلمہ پڑھ کر گمراہ کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ہمارے اندر لا الہ الا اللہ کی وہ معنوی عظمت، وہ نور حرمت ہمارے اندر نہیں رہا۔ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہم مسلمان ہیں، اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے تو یہ فیصلہ ہی سنا دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا نہ حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ دل کے اندر لا الہ الا اللہ کو بسایا جائے، اور حضور کی ذات کے بعد لا الہ الا اللہ کا نگران امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بحث و تمیز کے علاوہ سچی عقیدت اور کامل یقین کے ساتھ ان حقیقتوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ یہ بات میں اگر خیال کے تصور میں کہہ رہا ہوتا تو ہو سکتا ہے کسی مسلک کی ترجمانی ہوتی، کسی مسلک کا احساس ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے نبوت کا ارشاد رکھا ہے۔ اب نبی علیہ السلام سے بڑی کوئی حکمت اور دانائی کی کوئی حقیقت ہے تو وہ سامنے لائی جائے، تو میں دلیل چاہتا ہوں۔ اس وقت جو علماء تلخ ہیں، ایک دوسرے پر بھڑکے ہوئے ہیں، دونوں طبقات کے علماء سے دلیل چاہتا ہوں کہ ایک سطر کی آدھی سطر کی کوئی دلیل مہیا کر دیں کہ ان کے علاوہ ان سے ہٹ کر کسی دین کا اور دین حقہ کا کوئی تصور موجود ہے، اور دین حقہ کی کوئی تعبیر موجود ہے، کوئی فلسفہ موجود ہے تو وہ لے آئیں۔ امت سے کہتا ہوں ان سے استفادہ تو کرو، آگے بڑھو۔ ہم تاریخ کے جروکوں میں جا کر الجھے ہوئے ہیں۔ اس الجھاؤ کا کوئی ایسا یعنی نہیں ہے نتیجہ، اور یہی وجہ ہے کہ اس الجھاؤ میں جو امت الجھ جا رہی ہے، دین سے، قرآن سے اور حقیقت سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ الجھاؤ چھوڑو، سلجھاؤ میں آؤ، اپنی عقیدت، محبت اور عظمت یقین کے ساتھ
قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اسی تمسک کا رسول نے حکم دیا ہے، اور اہل بیت اور حسین سے وابستہ ہو جاؤ. یار ایک مرتبہ آزما ہی لو، کوئی 2-4 ماہ 10 ماہ کے لیے ایک تجربہ کر لو. اگر حسین اور قرآن نے آپ کی دینی اخلاقی ضرورت کو مہیا کر دیا ہے تو پھر چلتے رہو، اور چلو اگر نتائج مثبت نظر آتے ہیں تو چلتے رہو، اگر نتائج نظر نہیں آتے تو پھر چھوڑ دو، پھر کسی اور کے پیچھے چلتے ہیں. چلو تو صحیح، ایک تجربہ ہی کرو اپنے ایثار اور وفا کی نسبت میں. لیکن میں سمجھ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ اہل علم جو ہے وہ اپنی جوڑ توڑ میں ہی لگے ہوئے ہیں، مارکیٹنگ میں بھی لگے ہوئے ہیں، عمل کی طرف نہیں آتے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. انشاءاللہ بقیہ اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے. تو چاہیں گے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن اور حسین سے وابستہ کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین. Like, comment, and subscribe.